اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنے کے لیے قرآن کی ایک آیت کا پاورفل وظیفہ۔ اب کھویا ہوا مقام واپس حاصل کرنا، یہ میں نے ایسا بولا، اب یہ کیسی سچویشنز ہو سکتی ہیں آپ کی زندگی میں۔ ایک سچویشن تو نارملی یہ ہے کہ آپ کسی بہت اچھے عہدے پہ تھے، بہت اچھی پوسٹ پہ تھے، بہت اچھا کما رہے تھے، اور وہ عہدہ، وہ پوسٹ آپ سے چھن گئی، آپ ڈیموٹ ہو گئے یا اس جگہ سے نکالے گئے۔ تو ایسے صورت میں بھی وہ آدمی یہ وظیفہ کرے گا تو انشاءاللہ اپنے اس منصب پر، اپنے اس مقام پر بحال ہو جائے گا۔ دوسری سچویشن یہ ہے کہ اگر آپ کا کاروبار تھا، کوئی آپ کا ہاسپٹل تھا، کلینک تھا، بہت چلتا تھا، آپ کی کوئی دکان تھی جس پہ بہت گاہکوں کا رش ہوتا تھا اور وہ بہت رننگ پوزیشن میں تھا، لیکن ہوا یہ کہ وہ جناب آہستہ آہستہ کرتے وہ بیٹھ گیا کام، تو یہ بھی آپ اپنے مقام سے نیچے آ گئے نا۔ تو ایسی سچویشن بن گئی۔ ڈاکٹر تھے، ان کا بہت سارا کلینک چلتا تھا، اگر نہیں چلتا تو وہ بھی ڈاؤن ٹو ارتھ آ گئے۔ تو ایسی جتنی بھی سینیریو ہیں جس کے اندر انسان اپنا ایک لیول جو ہے اس کو کھو بیٹھتا ہے۔ یا تیسری اس کی سچویشن یوں بھی بن سکتی ہے کہ آپ، اور اوبیسلی یار جب بندے کے پاس پیسہ نہیں ہوتا نا تو وہ اپنی عزت بھی کھو دیتا ہے، اپنوں میں بھی اور بیگانوں میں بھی، کیونکہ آج پیسے والے کی عزت ہے اور جس کے پاس پیسہ نہ ہو تو اس کی تو اپنے گھر میں بھی عزت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر ایسی بھی سچویشن ہو تو بھی یہ عمل وہ اس کے لیے بہت سوٹیبل ہوگا اس آدمی کے لیے۔ اب یہ میں نے ساری تمہید اس لیے بتائی تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم نے یہ وظیفہ کرنا کس مقصد کے لیے۔ مجھ سے نہ بار بار آپ پوچھتے رہیں کہ جناب یہ کیسے کرنا ہے۔ تو یہ تینوں چاروں جو بھی میں نے سچویشنز بتائی ہیں، یہ آلموسٹ ہر بندے کی زندگی میں ان میں سے کوئی نہ کوئی پرابلم ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو جناب آپ نے ایسی اگر سچویشن میں، یعنی کہ پھر وہی بات اگر میں ٹائٹل والی دہرا دوں کہ اگر کھویا ہوا مقام دوبارہ زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ عمل آپ کے لیے، اور عمل صرف قرآن کی ایک آیت کا ہے، سورہ والضحیٰ۔ سورہ والضحیٰ کی آیت آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ والی آیت آپ پڑھیں۔ اچھا، اس کی دو چیزیں ہیں۔ یا تو میں آپ کو یہ کہوں گا اس کا جو ایک روٹین بنا ہے وہ یہ کہ اس کو 1100 بار ڈیلی پڑھیں، اول آخر درود ابراہیمی 7 بار یا 11 بار۔ اب اس کو آپ 1100 پڑھیں، لیکن اگر کچھ لوگ اس کو کھلا بھی پڑھتے ہیں، جو لوگ کاؤنٹنگ میں نہیں آتے، کیونکہ ہم رب سے مانگتے تو بے حساب ہیں، لیکن جب عبادت کی بات آ جائے تو پھر حساب کرنے بیٹھ جاتے ہیں، تسبیحوں پہ گننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب آپ کو بے حساب چاہیے تو پھر آپ اللہ کو یاد بھی بے حساب کریں، اس کا کلام پڑھنا ہے تو بے حساب پڑھیں، ثواب بھی ملے گا، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں آپ کی لکھی جائیں گی وہ علیحدہ سے، اور اس کے علاوہ آپ کے اللہ پاک جو ہے وہ اس دعا کو بھی قبول فرمائیں گے جو آپ اللہ کا کلام پڑھ کے اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اب یہاں پر کچھ میرے دیوانے دوست یہ کہیں گے اس کا ریفرنس بتا دیں۔ یار قرآن پڑھنے کا کہہ رہے ہیں، قرآن پڑھنے کا کہہ رہے ہیں نا، قرآن کی ایک آیت ہے نا، اس کو پڑھنے کا کہہ رہے ہیں، کیا ریفرنس بتائیں آپ کو؟ یار ایک تجربات ہیں زندگی کے، ہر بندے نے اپنے کیے ہیں، اپنے حساب سے قرآن پڑھنے کا کہا ہے۔ اگر اس کو 1100 بار یا بے شمار پڑھ لیں گے کیا فرق پڑ جائے گا؟ ثواب ہی ملے گا۔ پتہ نہیں لوگوں کی دیوانگی کب دور ہوگی۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی پر خود کبھی قرآن اٹھا کے بھی شاید نہ دیکھا ہو۔ ہمارے گھروں میں اب رواج تو صرف قرآن اٹھانے کا 2 جگہوں پہ رہ گیا، یا قسم اٹھاتے وقت یا بیٹی کو رخصت کرتے وقت، باقی تو قرآن لحافوں میں، غلافوں میں، اس میں غلاف کے اندر لپیٹ کے رکھا ہوا ہے، اس کو تو کوئی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو یہ تو ہمارے حالات ہیں، پھر ہم تنقید کرتے ہیں بیٹھ کے، جب بتائیں ریفرنس کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ بھائی کہیں نہیں لکھا ہوا۔ میں گناہ گار آدمی بول رہا ہوں کہ قرآن کی آیت ہے، اس کو بے شمار پڑھ لیں، آپ کے مسائل حل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اور دوسری ایک بات آپ سے ریکویسٹ کروں گے، کسی مسئلے میں آپ الجھے ہوئے اور مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا تو وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھیے، انشاءاللہ خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا جائے گا۔ اور مجھ سے اگر رابطہ کرنا ہو واٹس ایپ پر تو عصر کی نماز کے بعد، یعنی 5:30 بجے سے لے کر 10:30 بجے تک آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ باہر ممالک کی جو دوست ہیں، میرے نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، UK، USA، فرانس، جرمنی، نیوزی لینڈ، ناروے، اسپین سے بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں، تو یہ لوگ اگر ٹائم لے لیں گے پہلے میسج کر کے کال کا تو بہت آسانی ہو جائے گی ان کے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ بہت شکریہ کہ اکثر لوگ ایسا کرتے بھی ہیں، فری آف کاسٹ ہے، اس میں کوئی چارجز نہیں ہے آپ کے لیے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ سے ہمیشہ ریکویسٹ رہتی ہے جناب کہ دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے گا۔
دعا دینے میں کبھی کنجوسی نہ کیا کریں، کیا پتہ کس کی دعا کس کے حق میں کب قبول ہو جائے، تو دعا دیتے رہیے، دعا لیتے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔